اب میں ان کو دعوت دیتا ہوں ذرا ان کی آمد سے پہلے ایک جان بھرا اور محبت بھرا نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا وقاص احمد فروقی صاحب کھڑے ہو گئے. نا یہ لاہور دی تھکاوٹ ہے حضرت جی لاہور تھکے نے کوئی گل نہیں جھٹکے لوائے نے لمبے پہ کی تقریر ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلی روٹی لیٹ نہیں ہے, آج روٹی ساڑھی بھی لے رہی ہے. ٹھیک ہے, ایسے بھی ناشتہ کر کے ترے ہیں کچھ 7 گھنٹے 6-7 گھنٹے سفر سے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس سفر کو اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے. آمین. الحمدللہ الحمدللہ رب والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے. جو نہ مانے وہ زندیق زندیق ہے. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں, اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے. میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم الشیخ قاری سیف الرحمن صاحب کا, جن کے حکم پر آج آپ نے ایک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے. دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر پاکستان استاد الخطبہ استاد محترم الشیخ مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے. تو انشاءاللہ جاندار شاندار خطاب استاد محترم فرمائیں گے. مجھے جو حکم ہوا ہے میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. میرے ساتھ محترم حاجی یونس صاحب تشریف لائیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لیں. اللہ تعالیٰ
ان کو صحت و عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں اور جن کی راتیں مسلح پر رب کو مناتے ہوئے گزرتی ہیں۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ کائنات کے پروردگار نے اعلان کر دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات کے لوگوں، ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے پاک پیغمبر کی یار لے کر آئے۔ صحابہ کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے اور صحابہ اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور ایک منظر یہ بھی ہے کہ صحابہ مکہ کی گلیوں پہ چلتے چلتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل پر اپنے قرآن کی آیات بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابی کسے کہتے ہیں؟ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لی، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے یار ابو بکر کو دیکھ لیا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ اچھا جی، سبحان اللہ ہے نا، ادھر اونچی آنکھ نہیں، آنکھوں ادھر سبحان اللہ۔ صحابہ کا تذکرہ سنتے ہوئے جو بوڑھے ہیں وہ بھی جوان ہو کر کے سنے۔ ایسا آگے آ جاؤ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ آجو جگہ بڑی ہے، مولانا صاحب دے کول آ کے بیٹھو۔ حضرات گرامی قدر، توجہ میری طرف رکھیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی مکہ میں رہنے والا آپ علیہ السلام کا صحابی بن گیا؟ کوئی بھی مدینہ میں رہنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا غلام بن گیا، یا اس کے لیے کوئی الگ اصول اور قانون ہے؟ آئیے سنیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور میرے نبی کے لیے پھر تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ توجہ میری طرف رکھیے، میں اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کیسے کیا؟ عن عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب کائنات کے پروردگار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا۔ فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آیا، وہابیوں اور سنیوں کے پیر کا دل پسند آیا۔ فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا۔ فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، ساری کائنات کا سردار بنانے کے
لیے چن لیا، اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی اونچی اونچی، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے تمام کائنات میں سے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو چنا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے طہارت آئی، طہارتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے وکالت آئی، وکالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے بہادری آئی، بہادریوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے تقوی آیا، تقویوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مکہ چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے مدینہ چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے باپ آیا، باپوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئیں، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے جانثار آئے، جانثاروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے سیرت آئی، سیرتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے کردار آیا، کرداروں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ سبحان اللہ! مصطفیٰ کا معنی پتہ میں یاد نہیں ہو رہا تھا، کچھ ہی بولو مصطفیٰ کا معنی۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اور اللہ نے صرف میرے نبی کو ہی نہیں چنا بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے نبی کو تمام کائنات میں سے چن لیا، ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا۔ اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے پھر اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے۔ اللہ ایک ایک
ایک کو چیک کرتا چلا گیا. جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے, اللہ اس کو چن کر کے, میں یوں کہوں ایک ایک ہیرا اللہ نے خود چن کر کے میرے نبی دا غلام بنائے. اور یہ انتخاب ہے کائنات کے پروردگار کا, اور انتخاب لاجواب ہے. یہ دیکھیے نا اللہ نے کیسے کیسے چنا. حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا, حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا, حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا, حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا, حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا, حضرت ابو ذر کو قبیلے غفار سے چن لیا, حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا. نہ حسن دیکھا, نہ جمال دیکھا, نہ مال دیکھا, نہ دولت دیکھی, نہ حسب دیکھا, نہ نسب دیکھا. اللہ ایک ایک کو چیک کرتا چلا گیا. جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے, اللہ اس کو چن کر کے میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں صحابہ انتخاب ہے اللہ کا. بولو صحابہ انتخاب ہے اللہ کا. بولو صحابہ انتخاب ہے اللہ کا. میں مسئلہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں. دیکھو میں لاہور سے, مجھے میرے شیخ نے حکم فرمایا, میں آیا ہوں, میں انتخاب ہوں اپنے شیخ کا. اگر یہاں پر میں کوئی بات کر دیتا ہوں نا تو آپ کہیں گے, مجھے نہیں کہیں گے, آپ جلسے کے بعد حضرت کے پاس آئیں گے, کہیں گے وہ جو جرا تسی خطیب چنیا سی, جرا تسی خطیب بلایا سی, جرے خطیب دا تسی انتخاب کیتا سی, اس خطیب نے اے گل کر چھڑی ہے. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کو بات کیوں کرتے ہو, صحابہ کی بات کیوں کرتے ہو. جاؤ پوچھو اس پروردگار سے جا کر کے جس نے ایک ایک کو چن کر کے میرے نبی کا غلام بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات گرامی کے ذرا آئیے, میں چاہتا یہ ہوں جتنا میں نے سفر کیا ہے, اب میں نان سٹاپ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کون تھے. اور میرا یہ اعلان ہے رب کعبہ کی قسم ہے, صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ, صحابہ سارے کے سارے بالا, صحابہ بلند, صحابہ بلند تر, صحابہ عظیم, صحابہ عظیم تر, صحابہ ستارے, صحابہ پیارے. اور بولو صحابہ ہمارے, اور بولو صحابہ جنتی سارے کے سارے. اور کسی نے ایک نعرہ بنایا ہے نا, وہ کہتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی بولو جنتی جنتی. نعرہ نہ لاؤ, اے عقیدہ ہے ساڈا. لوکی کہتے ہیں 4 باقی رہے, 5 رہ گئے باقی. اسی آکھنے ہیں جڑا بھی میرے نبی دے قدماں چ آ کے بہ گیا وہ جنتی جنتی. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی. سارے صحابہ اعلیٰ, لیکن سارے صحابہ وچوں ایک میرے نبی دا یار غار سارے نالوں ہی نرالا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا. یہ دیکھیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات گزر رہے ہیں. میرے نبی کو 2 آدمیوں جتنا بخار ہے. ایک انسان کو جو بخار ہوتا ہے, جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ 105, 106, 107. اس کے بعد انسان کا یہ جو جسم ہے یہ اس گرمائش ٹمپریچر کو برداشت نہیں کر پاتا, انسان کی موت ہو جاتی ہے. لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو 200 سے زیادہ ٹمپریچر ہے. میرے نبی کے جسم اطہر کو چادر کے اوپر سے بھی ہاتھ نہیں لگایا جاتا. میرے نبی کو پانی کی پٹیاں کی جا رہی ہیں. میرے نبی اپنا ہاتھ پیالے کے اندر رکھتے اور پانی والا ہاتھ میرے نبی اپنے چہرہ انور پر ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے نبی کبھی بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں, ہوش کے عالم میں آتے ہیں, پھر بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں. جیسے ہی میرے نبی ہوش کے عالم میں آتے ہیں, میرے نبی کی زبان عطر پر ایک ہی الفاظ ہیں. میرے نبی پوچھتے ہیں
کیا لوگوں نے نماز کو ادا کر لیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے محبوبہ مصلی آپ کا ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے کوئی کیسے نماز پڑھا سکتے ہے؟ کسی کے اندر اتنی جرت کیسے ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی کوثر و تسلیم سے دلی ہوئی زبان سے اعلان فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں جاؤ پھر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے یار ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے لوگوں کو نماز پڑھا۔ سیدہ کائنات، عتیقہ کائنات، عفیفہ کائنات، عالمہ کائنات، مفسرہ کائنات، محدثہ کائنات، تیری اور میری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے محبوبہ میرے بابا بڑے رقیق القلب ہیں، میرے بابا بڑے نرم دل کے انسان ہیں، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، آپ فاروق اعظم کو حکم فرما دیجئے کہ وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا دے، آخر نماز ہی تو پڑھانی ہے، میرے بابا نہیں پڑھائیں گے تو فاروق اعظم پڑھا دیں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ نہیں، صرف میں نہیں چاہتا کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر کے ابو بکر نماز پڑھائے، بلکہ کائنات کا پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ مصلی میرے مصطفیٰ کا ہو، امام صدیق اکبر بنے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حکم ملا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے پوچھا کیا نماز ادا کر لی گئی؟ نہیں، اللہ کے پیغمبر آپ کے حکم پر ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چلو اٹھتے ہیں، ہم بھی جا کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے نبی نے ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت فضل کے کندھے پر رکھا۔ میرے نبی کے پاؤں مبارک میں اتنی قوت نہیں کہ ایک قدم زمین پر رکھ کر کے دوسرا قدم اٹھایا جا سکے۔ میرے نبی کے انگوٹھے مبارک زمین پر لکیریں بناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں چشم فلک نے ایسا نمازی نہیں دیکھا ہوگا جو اتنی بیماری کے باوجود بھی اپنے رب کو منانے کے لیے آ رہا ہے۔ میرے نبی مسجد میں آئے، صدیق اکبر کو میرے نبی کی خوشبو آ گئی، صدیق اکبر مصلی رسول سے پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے قدم پیچھے ہٹایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا، میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر پیچھے نہ ہٹ، علی مکانک، ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے، اپنی جگہ پر کھڑا رہے، اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ میرے شیخ تشریف فرما ہے، علماء کا گلدستہ موجود ہے، میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ کہیں کہ حضرت دیکھیے یہ جگہ تو ابو بکر کی نہیں تھی، یہ جگہ تو میرے مصطفیٰ کی تھی، مصلی میرے مصطفیٰ کا ہے، اور میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑا رہے، اپنی جگہ پر کھڑا رہے۔ معنی یہ بنتا ہے کہ میرے نبی دنیا کائنات کو بتا کر کے جا رہے ہیں کہ آج سے پہلے یہ جگہ میری تھی، آئندہ کے بعد یہ جگہ صدیق اکبر کو دے کر کے جا رہا ہوں، آج کے بعد اگر میرے مصلی کا وارث ہے تو میرا یار صدیق اکبر ہے۔ سارا رولا اسی بات پہ آتا ہے نا، مولا علی کا حق تھا اور خلافت کو سنبھال لیا گیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، مصلی رسول پہ ابو بکر خود نہیں کھڑے ہوئے، میرے نبی نے کھڑا کیا اور رب کے حکم کے ساتھ کھڑا کیا۔ حضرات گرامی قدر نماز ہوگی، سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر نے تمام صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے اپنی موجودگی میں صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کر کے نماز پڑھوائی، اور ایک نماز نہیں، دو نمازیں نہیں، تین نمازیں نہیں، 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے میرے پاک پیغمبر علیہ
अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में पढ़ाई हैं। और आइए, जब नमाज मुकम्मल हो गई, मेरे नबी अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है, चाहे वो दुनिया में रहे, चाहे वो अपने रब की मुलाकात को पसंद कर ले। उस बंदे ने अपने रब की मुलाकात को पसंद कर लिया है। एक सन्नाटा छाया हुआ, खामोशी का आलम है। तमाम सहाबा किराम मेरे नबी की गुफ्तगू को सुन रहे हैं। खामोशी छाई हुई है। इसी खामोशी के आलम में एक शख्स के रोने की आवाज बुलंद हुई, एक शख्स के सिसकियां लेने की आवाज बुलंद हुई। हजरत फारूक आज़म ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो वो बूढ़ा अबू बकर ज़ारो कतार आंखों में आंसू लेकर के रो रहा था। हजरत उमर फरमाते हैं, अबू बकर क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? एक शख्स ही का तो तज़किरा हो रहा है, इसमें रोने वाली बात नजर नहीं आती, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? मेज़ाज शनासे नबुव्वत सैयदना सिद्दीक अकबर बोले और फरमाते हैं, उमर क्या तू नहीं जानता इस कायनात में मेरे नबी के अलावा ऐसी कौन सी हस्ती है जिसे अल्लाह ये इख्तियार दे कि चाहे वो दुनिया में रहे, चाहे वो अपने रब की मुलाकात को पसंद कर ले। हमारे नबी हमें जुदाई देने की बातें कर रहे हैं, हमारे नबी हमसे रुखसत होने वाले हैं, हमें हमारे नबी जुदाई देने वाले हैं। सिद्दीक अकबर के रोने की आवाज बुलंद हो गई। न जाने मेरे नबी क्या इरशाद फरमाना चाहते थे। मेरे नबी अपनी जिंदगी की आखिरी नसीहतें फरमा रहे हैं, न जाने मेरे नबी क्या ऐलान फरमाना चाहते थे। लेकिन जब मेरे नबी के कानों में सिद्दीक अकबर के रोने की आवाज टकराई, मेरे नबी ने अपने खुतबे का उन्वान तब्दील कर दिया। अब जुबाने मुस्तफा है शान सैयदना सिद्दीक अकबर की। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनो कायनात के लोगों, जितनी खिड़कियां मस्जिद में तुमने खोल रखी हैं सारी बंद कर दो, सिवाय अबू बकर की खिड़की के। अबू बकर की खिड़की खुली रहने दो। और हाजी यूनुस साहब तशरीफ फरमाए, मक्का में रहते हैं आप लोग भी जिन्होंने वहाँ की ज़ियारत की है, आपको पता है जब मदीना जाए ना तो बाबु सलाम से जब बाहर निकलें तो एक दरवाज़ा नज़र आता है, बाब सैयदना सिद्दीक अकबर। उसके ऊपर आज भी ये तहरीर लिखी हुई है कि ये दरवाज़ा उसी जगह पर बनाया गया है जिस जगह पर सैयदना सिद्दीक अकबर के घर की खिड़की थी। सुभान अल्लाह, वो खिड़की आज भी बंद नहीं हुई, उस खिड़की की जगह दरवाज़ा लग गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ग्रामी कदर फिर मेरे नबी ने दूसरी हदीस इरशाद फरमाई। मेरे नबी फरमाते हो, मेरे यारो, मैं तमाम लोगों के एहसानों का बदला चुका करके जा रहा हूँ, लेकिन अबू बकर के एहसानों का बदला कायनात का परवरदिगार खुद चुकाएगा। यहाँ तक की बात आपने सुनी हो, लेकिन मैं अगली बात करने लगा। अल्लाह हजरत सिद्दीक अकबर का बदला, अब जेर में आती है ना बात कि अल्लाह कैसे चुकाएगा। अल्लाह सिद्दीक अकबर के एहसानों का बदला कौन सी नेमत दे करके चुकाएगा। हज़रात गिरामी की तवज्जो मेरी तरफ, मेरी लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है, आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए। हज़रात गिरामी कदर, ये मैदान महशर है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। जी 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 इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह मुझे 7 घंटे का सफर करके आया तो 7 घंटे का बयान दे बनता है इंशाअल्लाह अल्लाह करके। लेकिन आपका ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेंगे क्योंकि आप काफ़ी देर से इंतज़ार में भी बैठे हैं। लेकिन तवज्जो मेरी तरफ रखें, मैं चाहता ये हूँ कि 1 घंटे में, अगर 1 घंटे से 7 घंटियाँ नहीं गल्ला हो जाए तो ज़्यादा नहीं, पैकेज लग जाए है, पैकेज बाकी मिनट फ्री इंशाअल्लाह है। लेकिन मेरा तो ये ईमान है, हुजूर की यारों की मोहब्बत में एक लम्हा भी गुजर जाए तो वो सालों के बराबर है। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी सुभान अल्लाह टिल्ली होगी, ऊंची आगो सुभान अल्लाह।
حضرات گرامی قدر یہ دیکھیے میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار کس نعمت کو دے کر کے چکائے گا. یہ میدان محشر ہے, نفس نفسی کا عالم ہے. یہ فر المرء من اخی و امہ و ابی. ہر انسان اپنے بارے میں سوچے گا. ماں اپنے بچے کو پھینک کر کے کہے گی اے اللہ بس مجھے بچا لے. باپ کہے گا اے اللہ چاہے میرا پورا خاندان جہنم میں پھینک دے, اے اللہ بس مجھے بچا لے, اے اللہ بس مجھے بچا لے. کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. تمام کے تمام لوگ بڑے پریشان ہیں. 50,000 سال کا دن ہے, نفس نفسی کا عالم ہے. سورج 1 میل کی مسافت پر ہے, تانبے کی زمین ہے. ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے برابر پسینے کے اندر شرابور ہے. کوئی گھٹنوں تک پسینے میں, کوئی سینے تک پسینے میں, کوئی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا. ساری انسانیت پریشان ہے اور لوگ مل کر کے حضرت آدم کے پاس آئیں گے. اے بابا آدم, آپ ہمارے ابا جان نے, اللہ بڑے غصے میں ہیں, اللہ کے سامنے سفارش کیجئے حساب و کتاب کا آغاز ہو, جنت ملے جہنم ملے یہ تو بعد کی بات ہے, لیکن حساب تو شروع کروایا جائے. حضرت آدم کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی اذهبوا الى غیری. جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. آج اللہ بڑے غصے میں, اللہ کے سامنے میں کلام نہیں کر سکتا. میں تو اپنی معافی مانگ رہا ہوں, اے اللہ مجھے معاف کر دے. میں اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا. لوگ چلتے چلتے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے, وہاں سے بھی جواب مل جائے گا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, جواب مل جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, جواب مل جائے گا. لیکن چلتے چلتے تمام کے تمام لوگ مل کر کے پھر تیرے اور میرے نبی کے پاس آئیں گے, آمینہ کے لال کے پاس آئیں گے, عبداللہ کے لخت جگر کے پاس آئیں گے, آمینہ کے نور نظر کے پاس آئیں گے, وہابیوں سنیوں کے پیر کے پاس آئیں گے, اشرف المخلوقات کے پاس آئیں گے, افضل الموجودات کے پاس آئیں گے, افضل الانبیاء کے پاس آئیں گے, افضل الاسقیاء کے پاس آئیں گے, اشرف الناس کے پاس آئیں گے, احکم الناس کے پاس آئیں گے, اجمل الناس کے پاس آئیں گے, نبی الحرمین کے پاس آئیں گے, محبوب رب المشرقین کے پاس آئیں گے, جد الحسن والحسین کے پاس آئیں گے, ساری کائنات کے سردار کے پاس آئیں گے. اے اللہ کے نبی, آپ اللہ کے لاڈلے پیغمبر, آپ اللہ کے محبوب پیغمبر, آپ خاتم النبیین پیغمبر, آپ سفارش کیجئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا ولا فخرا, اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں, میں اللہ کے عرش کے نیچے 7 دن کا لمبا سجدہ کروں گا. مجھے نہیں پتا میں نے اپنے رب کی کیا تعریف کرنی ہے, اللہ میرے ذہن میں رب کی تعریفیں کروں گا, میں اپنے رب کو مناؤں گا, اللہ کے سامنے گریہ زاری کروں گا, میں اپنے آنسو بہاؤں گا, میں اپنے رب کو مناؤں گا. اور میں کہا کرتا ہوں یارو میرے نبی کو اپنے رب کو منانے کا طریقہ ہی بڑا آتا ہے. میرے نبی کو اپنے رب نو مناوندہ سلیقہ ہی بڑا آتا ہے. کائنات کا پروردگار من جائے گا, کائنات کا پروردگار جب مان جائے گا تو 2 جملے ارشاد فرمائے گا. اگر آپ کو پسند آئے آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولنا ہے کائنات کا پروردگار 7 دن کا لمبا سجدہ اپنے محبوب کا دیکھنے کے بعد, راضی ہو جانے کے بعد کہے گا او میرا سوہنا نبی بس کر جا, تو نے مجھے بڑا منا لیا, تو نے مجھے راضی کر لیا. او سونیا اپنی آنکھاں جو اتھرو صاف کر لے, ارفع راسا کا سل توتا, اب آپ اپنے سر کو اٹھائیے, اب آپ مانگتے چلے جائیے, میں عطا کرتا چلا جاتا. اللہ اکبر, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. حضرات گرامی قدر, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام 7 دن کا لمبا, میں کہہ رہا ہوں نا سی چھوٹا جا سجدہ کریے نا کہ اپنے واسطے سبھی کچھ مانگ لینے ہیں. رب اے بھی چاہیے, لیکن حضور نے 7 دن دا لمبا سجدہ کیتا ہے. آفر بڑی بڑی ہے. اللہ کہنا ہے سونیا کچھ بھی مانگ عطا کرانگا, کیونکہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ,
میرا تیرے نال وعدہ جو ہے کہ تینوں اینا عطا کرانگا کہ تو راضی ہو جائیں گے. سبحان تینوں راضی جو کرنا ہے مانگ کی مانگنا ہے. 7 دن کا لمبا سجدہ کرنے کے بعد میرے نبی جھولی پھیلا کر کے مانگنے لگے ہیں. سنو اگر تمہارے دلوں کے اندر کوئی غیرت آئے اور آج اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی وفا سن کر کے جاؤ. میرے نبی 7 دن کا لمبا سجدہ کرنے کے بعد مانگیں گے. میرے نبی کی زبان اطہر پر جملہ آئے گا. میرا نبی عرض کرے گا ربا میں نے کیا مانگنا ہے؟ اللہم اغفر لامتی، بس میری گناہگار امت کو معاف کر دے. میری امت بڑی پریشان ہے. حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے، حساب و کتاب شروع کیا جائے. اللہ کہے گا سونیا منگن اللہ تو ہوئے، عطا کرن اللہ میں ہوا. کل فیصلہ ہو گیا، حساب و کتاب کا آغاز کیا جاتا ہے. لے کر کے آ اپنا پہلا وہ امتی جس سے حساب و کتاب کا آغاز کیا جائے. میں نے روایات میں پڑھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر کے رب کی عدالت میں پیش کریں گے. ربا میرا پہلا امتی حساب دینے کے لیے تیری عدالت کے کٹہرے میں موجود ہے. کائنات کا پروردگار جب صدیق اکبر کو دیکھے گا، کائنات کا پروردگار کہے گا او میرا محبوب پیغمبر تو نے پہلا امتی وہ حساب دینے کے لیے پیش کیا ہے جس کا میں رب نے حساب لینا ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. ابو بکر نے ساری زندگی ٹوڑے تو حساب نہیں لیتا. پھر میں ابو بکر کو کیری شاید حساب لواں. اے جنت دے 8 دروازے نے تے جنت دے 8 دروازے ایک ہی آواز لا رہے نے. ابو بکر احسان میرے تے ہوئے نا کہ تے میرے کو ننگ کے چلے جاویں تے میں فخر ہی کراں. بابو سلاد کہتا ہوگا کہ میرے بچوں بڑے بڑے نمازی گزرنے نے. اگر ابو بکر تسی ننگ کے چلے جاؤ نا کہ میں 7 دروازیاں دے درمیان فخر کراں. میں او وہاں جن دے بچوں حضور دا یارے غار ننگ کے گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر آپ کو سبحان اللہ. حضرات اکرامی کے در جنت کی 8 دروازے حضرت صدیق. اور اس نے کہا نا تو لوگ اگلی بات کرتا ہوں وہ تو جنت تھوڑی سی دور ہے نا، میں اگلی بات کرتا ہوں. ایک ذاکر نا بیان کر رہا تھا، کہنے لگا جہاں پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے نا، اس کے ارد گرد جتنی قبریں ہیں اللہ نے ان قبر والوں کے گناہ معاف کر دیے. اللہ نے ان قبر کو منور کر دیا. وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے تسی آکھ دے ہو اسی مان لینے اور اسی یہ منن آلے بچوں. اسی حضرت حسین نو بھی مننے ہیں اور بولو حضرت حسین دی بھی مننے ہیں. حضرت حسین نو بھی مننے ہیں. حضرت حسین دی نماز بھی. حضرت حسین دی نماز کنے کولے؟ ساڑھے کولے. بولو کنے کولے؟ ساڑھے کولے. حضرت حسین نو بھی مننے ہیں. حضرت حسین دے امامن بھی مننے ہیں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ. اور میں قربان جاؤں اگر بات آگئی ہے تو کہے بغیر جا نہیں سکتا. یہ دیکھئے نا ایک فرشتہ اللہ کی عدالت میں ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے. عرض کرتے ربا میں زمین پر جانا چاہتا ہوں، مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے دی جائے. کائنات کے پروردگار نے پوچھا وہ زمین پر کیوں جانا چاہتا ہے؟ جب سے زمین بنی کائنات بنی ہے، بڑے بڑے نبی دنیا کائنات میں آئے لیکن کبھی تو نے اجازت نہیں مانگی، لیکن آج زمین پر کیوں جانا چاہتا ہے؟ یہ فرشتہ عرض کرتے ربا زمین پر جانا اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ مجھے علم ہوا ہے وہ جو تیرا محبوب پیغمبر ہے، وہ جو تیرا لاڈلا پیغمبر ہے، اس کی باست ہو چکی ہے، وہ دنیا کائنات میں آ چکا ہے. ایو سلمہ علیہ میرا دل چاہتا ہے میں تیرے نبی کا دیدار کر کے آؤں، تیرے نبی کو سلام کر کے آؤں. اللہ نے اجازت دے دی. کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ اجازت ہے. ایک پیغام بھی میرے محبوب پیغمبر کے لیے لے کر کے چلے جاؤ. اب یہ فرشتہ میرے نبی کے پاس بیٹھا ہے، میرے نبی اس کا تعارف کروا رہے. یہ فرشتہ آئے پہلی مرتبہ آئے، آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا، آئندہ سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا. مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، میرا دیدار کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے سلام کہنے کے لیے
کے آیا ہے اور اللہ نے اس کے ہاتھوں ایک پیغام بھیجا ہے. کائنات کا پروردگار کہتا ہے او میرا سوہنا نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے. اسی لیے میں نے اعلان کر دیا, میں نے قانون بنا دیا, میں نے اصول بنا دیا, میں نے ضابطہ بنا دیا. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا. ایسی اگلی گل سنو, اسی جانا ہے انشاءاللہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی سرداری ویچ اسی جانا ہے. اور اگلی گل سنو, یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں. جہاں پر یہ حدیث ہے نا کہ نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے, وہاں پر حدیث یہ بھی سن لیں کہ جو بندہ بڑھاپے کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوگا ان کے سردار حضرت ابو بکر و عمر ہوں گے. سبحان اللہ. جنت سردار کتنے پھر ہے؟ 4 ہیں. سبحان اللہ. حضرت حسن, حضرت حسین اور حضرت ابو بکر, حضرت عمر. استاد جی ایک گل ذہن چاہیے تھوڑی بیٹھن دی برکت نال میں آکھنا اج پہلی باری آکھن لگا دنیا تے دنیا اللہ نے جنت دے وچ بھی صحابہ اور اہل بیت نو جدا نہیں ہون دیتا. 2 سرداریاں انہاں نو دتیاں نے, 2 انہاں نو دتیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ نا پھر مینوں آکھن دیو کون سیدنا حسین ہیں؟ حسین جنت دا بادشاہ ہے, حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اُتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارے, حسین بائی حسن دا پیارے, حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے, حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمان نہ بدلے, ساکی بدلے میخان نہ بدلے, مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین لردہ شمر دے نالے, حسین دستا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا, اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. حسین عابد, حسین زاہد, حسین ساجد, حسین ماجد, حسین عالم, حسین فاضل, حسین عامل, حسین جگرے بطول لکھ لے. حسین صابر, حسین شاکر, حسین قاری یہ کربلا دا, حسین لئی تو نماز اندر نبی تے سجدے نو طول لکھ لے. او اے گنتی شمدی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یرانہ پاکے. جن کا تذکرہ جب تک جن پر ہم سلام نہ پڑھنے ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک حدیث اور سنو, بڑا روح تازہ ہوئے, ایمان تازہ ہوئے, تو ہم پتہ لگے کہ اسی بھی کیویں اہل بیت دی عظمت بیان کرنے ہیں. حضور فرماندے نے, آپ نے فرمایا جس نے من احب الحسن والحسین فقد احبنی, جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ محمد علیہ السلام سے پیار کیا. اور ومن احبنی, حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ سے پیار کیا. آپ نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ اس نے اللہ سے پیار کیا, میرے نبی نے سیغہ تبدیل فرما دیا. میرے نبی فرماتے ہیں جس نے حسن و حسین سے پیار کیا فقط احبانی, اس نے مجھ سے پیار کیا. ومن احبانی احبہ اللہ, جس نے مجھ سے پیار کیا اللہ اس بندے سے پیار کرے گا. سبحان اللہ. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. نہیں گل سمجھ آئی, میں ہوں سمجھانا. آپ فرماندے نے جڑا حسن و حسین دا محب بن گیا وہ مصطفیٰ کا محب بنا, اور جو مصطفیٰ کا محب بنا وہ اللہ کا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا. میں تھوڑا دیر پیچھے آواں, ایک گل ہے بے کہ جڑا حسن و حسین نال پیار کرتے بس اللہ اس بندے نال پیار کرتے. اور گل 2 لفظی ہے, جڑا حسن و حسین نال پیار کرتا اللہ اس بندے نال پیار کرتے. اس نے کہا جہاں پر
سیدنا حسین لیٹے ہیں، ان کے ارد گرد کی قبریں اللہ نے منور کر دی۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، میں ماننے والوں میں سے ہوں، میں مانتا ہوں جہاں پر لیٹے ہیں ان کے ارد گرد کی قبریں منور ہو گئی ہیں، لیکن تو بھی یہ بتانا کہ جہاں پر حسین لیٹے ہیں وہاں کی ارد گرد کی تو قبریں منور ہو چکی ہیں، اور جہاں پر سیدنا حسین کا نانا لیٹا ہے اس کی ارد گرد کی قبریں، اور وہ تو وہ جگہ ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو صرف زمین کا عام ٹکڑا نہیں ہے بلکہ اللہ نے اس ٹکڑے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا ہے۔ فرشتہ 70,000 صبح آتا ہے درود و سلام پڑھتا ہے، شام کو آتا ہے درود و سلام پڑھتا ہے۔ ہر میرے نبی کا امتی یہی دل میں تڑپ رکھتا ہے کون سا وہ وقت ہو کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑا ہو کر کے السلام علیکہ پڑھوں، حضرت صدیق اکبر کو سلام کروں، حضرت فاروق اعظم کو سلام کروں۔ مانا یہ بنا، تو کہتے کل جنت میں نہیں جائیں گے، میں کہتا ہوں میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں، وہ تو آج بھی اپنے نبی کے ساتھ جنت میں ہی آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہی دکھل لے حضرت سیدنا حسین نبی اسی ماننے ہیں، اور یہ تو اس کا چلایا ہوا تیر ہے جو کہتا ہے صحابہ اور اہل بیت جدا ہے۔ ایسے ہمیں گل ہو گئی نا، کوئی آکھے کہ بھی تو کی پڑھے ہیں، کہ وہ آکھے کہ میں ایم اے پاس ہاں، تو اگو پوچھے کہ تو میٹرک بھی کیتا ہے، میٹرک بھی کر کے آئے، وہ آکے پتر پہلے میٹرک ہوندہ ہے پھر ایم اے ہوندہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ دسو جرا صحابی ہے، ٹھیک ہے، پہلے صحابی ہے، ٹھیک ہے، میرے نبی دا غلام ہے، جرا صحابی ہے، اہل بیت صحابہ جدا جدا نہیں، اے دو ڈگڑیاں، ٹھیک ہے، جو اہل بیت ہیں وہ صحابہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو اہل بیت ہیں وہ صحابیات ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو اسی صحابہ دی عظمت بیان کرتے ہیں بالاولا اہل بیت دی عظمت وچ بیان ہوندی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آؤ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کے کو بغیر حساب کے سبحان اللہ جنت عطا کر دینی ہے، اور آؤ نا اسی لیے میں بھی کہتا ہوں نا یہ ساری عظمت، آؤ اگلی بات کہتا ہوں، ماحول بڑا زبردست بن گیا ہے، اور میں چاہتا یہ ہوتا ہوں جہاں پر مجھے میری طبیعت کے غلامان صحابہ ملتے ہیں تو وہاں پر باتیں بھی ہوتی نہیں، اللہ کرواتا ہے اور ماحول اس انداز کا بن جاتا ہے، اور جہاں پر استاد محترم تشریف فرما ہوں تو یہ پیچھے سے دعائیں دیتے ہیں اور اللہ برکت ڈالتا چلا جاتا ہے۔ سنو میں آکھنا اسی صحابہ نو اس وجہ تو نہیں ماندے کہ وہ بہت بڑے نوازی سن، اسی صحابہ نو اس وجہ تو بھی نہیں ماندے وہ بہت بڑے غازی سن، اسی صحابہ نو اس وجہ تو نہیں ماندے وہ بہت بڑے نیکوکار سن، اسی صحابہ نو اس وجہ تو مننے ہیں کیونکہ صحابہ میرے نبی دے غلام سن۔ ایک لمحہ جو حضور کی معیت میں گزارا گیا، تمام ولیوں کی ولایت مل کر کے اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ وہ دیکھی نا ایک سائل آیا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کے سوال کرتے حضرت بتائے تو صحیح نا حضرت امیر معاویہ زیادہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہے؟ آپ فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں، تو نے سوال کس انداز کا کر دیئے، تو نے کن کو کن کے ساتھ ملا دیئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، ان کا دور خلافت کا دور کہلاتا ہے، امن و استقامت کا دور کہلاتا ہے، لیکن سن حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کی غلامی اختیار کی۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی ہے، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے چوکیدار ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کاتب ہیں، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے سینے کے ساتھ سینہ لگائے، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی
لیے رب کعبہ کی قسم حضرت امیر معاویہ نے جو میرے نبی کے ساتھ جہاد کیا، جہاد کرتے ہوئے جو انہوں نے گھوڑا چلایا، جب گھوڑا چلا گھوڑے کے قدم زمین پر آئے اور خاک اڑی، جب خاک کے ذرات اڑے اور وہ ذرات مل کر کے گھوڑے کی ناک کے اندر گئے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کی ساری زندگی کی نیکیاں مل کر کے اس خاک کے ذرات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں صحابی نے یوں کیا۔ آپ قرآن پاک پڑھیں تو اللہ نے یہ جو صفت بیان کی ہے نا کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، سب تو بڑی صفت انہوں نے دیا ہوئی ہے کہ حضور دے یار، حضور دے نال سن، سبحان اللہ۔ حضرات اکرامی قدر آئیے، اس لیے میں نے کہا کہ صحابہ کو عظمت ملی ہے تو حضور کی غلامی کی وجہ سے، بولو حضور کی غلامی کی وجہ سے۔ صحابہ کو اگر عظمت ملی ہے تو حضور کی غلامی کی وجہ سے۔ اور آؤ اسی لیے میں کہتا ہوں، پانی بھی رکھیں حضرات اکرامی قدر توجہ میری طرف رکھیں، صحابہ کو اگر عظمت، شان اور مقام ملا ہے تو حضور کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے۔ اسی لیے پھر میں بھی اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ کون میرے مصطفیٰ ہیں؟ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روگ ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیشت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیشت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو ہدایت میرا مصطفیٰ۔ راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، بس زحا کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ صبح سنبھال کے گھر میں عبداللہ کے، وہ بھی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، اے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ۔ انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ۔ وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ۔ چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ میں نے کہا اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نکال دیا جائے، سنو میری بات، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، قیمتی بات کرنے لگا ہوں۔ وہ قرآن نہیں مانتا نہ مانے، حدیث نہیں مانتا نہ مانے، لیکن یہاں وہ کہیں جا نہیں سکتے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو نکال دیا جائے، یہ لوگ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے ہیں، 12 امام ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر سیدنا صدیق اکبر کو نکالو گے، آپ کے امام ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے فاروقی صاحب دعویٰ بہت بڑا کر دیا، دلیل دیجئے۔ آئیے دلیل سنیے، یہ مکہ کی دھرتی ہے، مکہ کی دھرتی پر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے عثمان بن عامر، جن کو ابو قحافہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نکاح حضرت سلمہ کے ساتھ ہوا۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا، اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام انہوں نے عبداللہ رکھ دیا۔ یہ وہی
عبداللہ ہے جو سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، سب سے پہلے میرے نبی کا غلام بنتا ہے، سب سے پہلے میرے نبی کی غلامی اختیار کرتا ہے۔ ان کو ابو بکر بھی کہا جانے لگ گیا، اور ایک موقع پر میرے نبی نے ان کو صدیق اکبر کے لقب کے ساتھ نواز دیا۔ اب ساری کائنات ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے 3 نکاح ہوئے، ان کی 3 بیویاں ہیں، اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن کا نکاح ہوا، اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس بیٹی کا نام انہوں نے اسماء رکھا اپنی بڑی بہن کے نام پر۔ حضرت صدیق اکبر کی یہ اسماء پوتی لگتی ہے۔ حضرت ابو بکر کے جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں ان کا نام ہے محمد، محمد کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام انہوں نے قاسم رکھ دیا۔ یہ قاسم حضرت ابو بکر کا پوتا لگا۔ اب حضرت ابو بکر کی پوتی حضرت ابو بکر کے پوتے کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی جس بیٹی کا نام انہوں نے ام فروا رکھ دیا۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی لڑی ہے۔ اب یہاں پر ذرا رک جائیے، میں آپ کو مولا علی کے دروازے پر لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت علی کا نکاح سیدہ کائنات کے ساتھ ہوا، اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا، اللہ کے آرڈر کے ساتھ ہوا، اور جب نکاح ہوا تو گواہ بنے حضرت ابو بکر و عمر بنے ہیں۔ میں اعلانیہ یہ بات کہتا ہوں، اگر تم کہتے ہو حضرت ابو بکر و عمر کا ایمان مکمل نہیں ہے تو پھر ماننا یہ ہوا اگر گواہ مکمل نہیں ہے، اگر گواہ درست نہیں ہے تو پھر نکاح درست نہیں ہوتا۔ اگر تجھے نکاح درست ثابت کرنا ہے تجھے حضرت ابو بکر و عمر کو ماننا پڑے گا۔ نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام میرے نبی نے اپنے رب کے حکم کے ساتھ حضرت حسین کے نام پر رکھا۔ اور میرے نبی آئے، میرے نبی نے آ کر کے حضرت علی سے پوچھا بیٹوں کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا یہ نام رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا، اللہ نے مجھے حکم فرمائے اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دو، ایک کا نام حسن رکھ دو، دوسرے کا نام حسین رکھ دو۔ حضرت حسین پیدا ہوئے، جوان ہوئے، ان کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام زین العابدین رکھا گیا۔ زین العابدین کا نکاح ہوا، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام امام باقر رکھا گیا۔ یہ امام باقر حضرت ابو بکر حضرت علی کی لڑی میں سے ہے، اور ام فروا حضرت ابو بکر کی پوتی ہے، حضرت ابو بکر کی پڑپوتی ہے، حضرت ابو بکر کی لڑی میں سے ہے۔ اب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے اللہ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتا ہے جس بیٹے کا نام امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کے نام پر رکھا گیا۔ اور یہ وہی امام جعفر صادق ہے جن کے نام پر انہوں نے فقہ جعفری بنائی ہوئی۔ یہ وہی امام جعفر صادق ہیں جن کے نام پر جعفری مذہب بنا ہوا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کی لڑی میں سے امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، امام موسیٰ کاظم کی لڑی میں سے امام رضا کاظم پیدا ہوئے، امام رضا کاظم کی لڑی میں سے امام نقی علی پیدا ہوئے، امام نقی علی کی لڑی میں سے امام تقی علی پیدا ہوئے، امام تقی علی کی لڑی میں سے امام حسن عسکری پیدا ہوئے۔ 260 ہجری تک حضرت ابو بکر کا لہو، حضرت مولا علی کا لہو، حضرت ابو بکر کی اولاد، حضرت مولا علی کی اولاد دونوں مل کر کے چلتی ہوئی آئی ہے۔ حضرت ابو بکر کی پوتی ام فروا کے بدن میں سے ان کے 7 امام پیدا ہوئے ہیں۔ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ تاریخ میں بڑا معروف ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا امام بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے مجھے کہنے دو جس صدیق اکبر کی تم غلطیاں تلاش کرتے ہو وہ تمہارے اماموں کے دادا ہیں، وہ تمہارے اماموں کے پردادا ہیں۔ ماننا یہ ہوا نہ تم اپنے اماموں کو مانتے ہو نہ تم اپنے اماموں کے بڑوں کو مانتے ہو۔ آؤ دیکھو ہم اہل سنت آل الحدیث ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، اور حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔
گرامی کدھر آئیے. اب میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت پتھر بھی بولے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صرف ہم نام نہیں لیتے, ہم جیسے صدیق کرتے ہیں ویسے علی بھی کرتے ہیں. بولو نگر گلی گلی, کچھ بولو نگر گلی گلی, نگر گلی گلی. حضرت مولا علی نے 6 سال کی عمر میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. اور ذرا اب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے, ذرا بولنا ہے شیر بن کے, ٹھیک ہے جی. حضرت علی نے کتنی سال کی عمر میں کلمہ پڑھا؟ 6 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا. جب میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا نا, پھر علی نبی سے جدا نہیں ہوئے. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. علی نبی سے جدا نہیں ہوئے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا, پھر ساری زندگی حضرت علی میرے نبی کے ساتھ رہے ہیں. دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہیں, مصیبت میں علی نبی کے ساتھ ہیں, پریشانی میں علی نبی کے ساتھ ہیں, پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہیں, مکہ کی گلیوں میں علی نبی کے ساتھ ہیں, شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں علی نبی کے ساتھ ہیں, پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہیں, مدینہ کے 10 سالوں میں علی نبی کے ساتھ ہیں. آپ نے مدینہ کے 10 سالوں میں 27 جنگیں لڑی ہیں. 27 جنگوں میں سے 26 جنگوں میں علی نبی کے ساتھ ہیں. بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہیں, احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہیں, خندق کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہیں, حنین کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہیں, خیبر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہیں. اور جب میدان بدر کو سجایا گیا, دونوں لشکر ایک دوسرے کی طرف کھڑے ہوئے آمنے سامنے, تو ایک لشکر کی طرف سے کفار کی طرف سے ایک بدماش آگے بڑھتا ہے اور آواز لگاتا ہے, حل من مبارز, اور مسلمانوں ہے تمہارے درمیان کوئی ایسا نوجوان جو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آگے آئے؟ تو مولا علی سب سے پہلے کھڑے ہوئے, مجھے کہنے دیجئے دین کے لیے, اسلام کے لیے, عزت کے لیے, اللہ کی توحید کے لیے سب سے پہلے جو میدان جہاد میں آئے ہیں انہیں علی المرتضی کہتے ہیں, حیدر کرار کہتے ہیں, شیر خدا کہتے ہیں. حضرت علی سامنے آئے, تلوار چلائی, دشمن کے 2 ٹکڑے کر دی. دوسرا آیا, حل میں مبا ہے کوئی میرا مقابلہ کر. حضرت علی پھر آئے, تلوار چلائی, 2 ٹکڑے. تیسرا دشمن, چوتھا, پانچواں. میں قربان جاؤں میدان بدر میں حضرت علی کی ذوالفقار حیدری سے 9 دشمنان رسول مولا علی نے جہنم حاصل کر دی. سبحان اللہ. شیر خدا معروف ہو گیا حضرت علی المرتضی کی طاقت, جرت, بہادری, شیر خدا کا لقب مل گیا. حضرات گرامی کے در آئیے, اب میں آپ کو خیبر کے میدان میں لے کر چلتا ہوں. خیبر کا میدان ہے, خیبر کے 12 قلعے ہیں, 11 قلعے فتح ہو گئے, لیکن 12واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا. صحابہ جاتے ہیں, لوٹ کر آ جاتے ہیں, جاتے ہیں, لوٹ کر آتے ہیں, قلعہ نہیں فتح ہو رہا. میرے نبی فرماتے ہیں صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی راضی ہے, اللہ کا رسول بھی راضی ہے, جس سے اللہ بھی پیار کرتے, اللہ کا رسول بھی پیار کرتے, اس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے گا. صحابہ بیان کرتے ہیں ساری رات ہمیں نیند نہیں آئی, نہ جانے یہ عظمت والا جھنڈا, یہ اسلام کا پرچم کس کو ملے گا. صبح کا سویرا ہوا, صفوں کے اندر تمام صحابہ کرام کھڑے ہوئے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان جیسے اکابر صحابہ موجود ہیں. حضرت فاروق اعظم یوں ایڑیاں اٹھا کر کے اپنے نبی کو دکھا رہے ہیں کہ میں بھی صف کے اندر موجود ہوں, اے کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے. حضرت ابو بکر کے دل کی خواہش, یہ جھنڈا مجھے مل جائے. میرے نبی نے تمام صحابہ کرام کا جائزہ لینے کے بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر پر سوال آیا. میرے نبی فرماندے نے اور سارے موجود نے مینوں دسو نا میرا ویر علی کتھے ہے. سبحان اللہ. علی نظر نہیں آتے, علی کہاں ہے؟ بتلایا گیا اللہ کے نبی حضرت علی کی آنکھ
آنکھوں میں درد ہے، حضرت علی کی آنکھیں دکھتی ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ علی کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، مجھے کہنے دیجئے جہاں پر خود مشکل آ جائے وہ پھر مشکل کشا بولو نہیں ہوا کرتا۔ حضرت علی آئے، میرے نبی پوچھتے علی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں مرض ہے۔ میرے نبی نے چیک اپ کیا، میرے نبی نے چیک اپ کرنے کے بعد دوائی دی ہے، اور جو میڈیسن میرے نبی نے دی ہے وہ فوری اثر کرتی ہے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت علی کی آنکھوں پہ لگا دیا۔ مولا علی فرماتے ہیں پھر ساری زندگی گزر گئی، کبھی میری آنکھیں خراب نہیں ہوئی۔ حضرت علی کی المرتضیٰ، میرے نبی پوچھتے ہیں علی کیا حال ہے؟ اللہ کے نبی اب بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ لیجئے پھر اسلام کا پرچم، یہ دین کا پرچم، یہ اسلام کی عزت کا پرچم، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا پرچم پکڑیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ خیبر کے قلعے کو فتح کرنا ہے۔ حضرت مولا علی خیبر کے قلعے پہ پہنچے، نعرہ تکبیر کو، اللہ اکبر کو بلند کیا، اور سامنے دیکھا ایک بہت بڑا پہلوان جس کا نام ہے مرحب، جس کی 57 سال عمر ہے، وہ آگے کھڑا ہوا، آواز لگا رہے حل میں مبارک ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے کے لیے تو میرے سامنے آئے۔ مولا علی اس کے سامنے جب آئے تو وہ حضرت علی کو دیکھ کر کے کہتے اور تمہارے درمیان اور کوئی نہیں تھا میرا مقابلہ کرنے کے لیے؟ تم نے 25 سال کا نوجوان میرے مقابلے میں بھیج دیا۔ حضرت علی کو مخاطب ہو کر کے کہتے اور تم مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ عرب کا بہت بڑا پہلوان ہوں، میری پہلوانی کا سکہ پورے عرب کے اندر معروف ہے، تو میرا مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا، کیا تو مجھے جانتا نہیں ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں تجھے جانتا ہوں لیکن لگتا ہے تو مجھے نہیں جانتا۔ ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے، تو میرے مقابلے میں آ، تجھے پتہ چل جائے گا آج تیرا مقابلہ حضور کے غلام کے ساتھ ہے۔ جب وہ سامنے آیا حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اس کو پکڑا، زمین پر گرا دیا، پہلے وار کے اندر زمین پر لیٹا ہوا، اب اس سے ہلا نہیں جا رہا، حرکت نہیں ہو رہی، لیکن اپنی زبان ہلاتا ہے، کچھ الفاظ ادا کرتے۔ شاعر نے اس کے الفاظوں کو نقل کرتے ہوئے کہا کہ مرہم نیچے پڑا ہوا بول کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر بھی ہمارے، حضرت مولا علی بھی ہمارے۔ اور آؤ اگلی بات کہوں، میں آخری بات کرتا ہوں، توجہ میری طرف، میں کہتا ہوں حضرت علی وہ ہیں جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا علی انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ لگتا ہے کہ 14 انتظار کرنا لگتا ہے، اونچی بولو سبحان اللہ۔ میرا تو سبحان اللہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سب علی فقد سبانی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو برا کہا۔ من آزا علی فقد آزانی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ اور ایک موقع پر عجیب منظر ہے، عجیب انداز ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا رہے، بھائی بھائی بنا رہے، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی اکیلے رہ گئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی کوئی کسے دا ویر ہے، کوئی کسے دا ویر ہے، تو میرا ویر ہے، دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ بولو علی میرے نبی دا ویر ہے، بول دے علی میرے نبی دا ویر ہے۔ جب آخری 3 منٹ آگے اونچی بولو علی میرے نبی دا ویر ہے، میرے نبی دا ویر ہے۔ اس واسطے میں کیوں نہ آکھاں کہ علی نو بو ترابا دن، علی نو بو ترابا دن، علی نو لا جوابا دن، علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثوابا دن، علی میں عیار جرت دا، علی شیر خدا دا ہے، علی دی ادا اندر نبی دی ادا
सहाबी है अली दस्तार वलियां दी अली किरदार नबियां दा अली मोमन दा रहबर अली प्रचार नबियां दा अली वहदत ते गुलशन दा गुलाब आखा ते ठीक हो सी अली सारे सहाबा दा प्यार आखा ते ठीक हो सी अली दुश्मन दे घोड़े नु दे सकदा है लगाम आखो कदी दोज़ख नहीं सड़ सकदा नबी दा हर गुलाम आखो अली वलियां दा मौला है वली मौला नु ना आखो अली साईं गुलशन दा कली मौला नु ना आखो अली नु पीर जे मन दे ते शिकवे छोड़ यारा दे कसीदे खुल के पढ़या कर सदा जमा दे सारा दे। ये क्या तूने अजीब तमाशा बना रखा है? मौला अली को मानता है, मौला अली के यारों को नहीं मानता, मौला अली को मानता है। देखो बड़ी अजीब बात है, जो आम सादा मुसलमान बैठे हैं उनके लिए कहने लगा हूँ, मौला अली को मानता है, मौला अली वाला कलमा नहीं मानता, मौला अली को मानता है, मौला अली वाली नमाज नहीं मानता, मौला अली को मानता है, मौला अली के यारों को नहीं मानता। आओ आखिरी बात सुनो, मेरे शेख ने जिस तरह मुझे इशारा किया, हुक्म फरमाया, मैं वो पूरा करता चला जाऊं। उसने कहा सिर्फ 4 बाकी रहे, नाउजुबिल्लाह, बाकी सारे के सारे मुर्तद हो गए, बेईमान हो गए। हज़रात गिरामी के तो सुनो, सियाने लोग मेरे सामने बैठे हो, अगर तोड़े पिंड विच एक मास्टर पढ़ाने वास्ते आए, सारा साल पढ़ाए, 100 बच्चा उनके कोल पढ़दा होवे, साल तो बाद इम्तिहान लिता जावे, सारे फेल हो जान, सिर्फ 4 पास होवन, तुसी की आखोगे? बच्चियां दा कसूर कोई नहीं, मास्टर साहब तुहानू पढ़ाना तो बोलो, पंजाबी भी नहीं समझ आती, मास्टर साहब तुहानू पढ़ाना कसूर किंदा है? मास्टर दा बोलो कसूर किंदा है? क्या तू यही बताना चाहता है कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो अपने जिस्म अतहर का लहू दे करके गुलशन आबाद किया, एक सहाबी का तज़किया किया है, तो ये कहना चाहता है नाउज़ुबिल्लाह कि मेरे नबी को पढ़ाना नहीं आया और सहाबा बाद में भूल गए और बदल के तब्दील हो गए। रब्बे काबा की कसम है यारो, आखिरी बात सुनो, मैं तो कहता हूँ बताओ तो सही, होश के नाखून लो, ताज्जुब की आंख उतार करके बताओ तो सही। हज़रात गिरामी कदर, अगर सहाबा ईमान वाले नहीं थे बताओ तो सही ना, फिर सैयदा सुमैया ने अपने 2 टुकड़े कैसे करवा दिए? अगर वो ईमान वाले नहीं थे सैयदा सुनैरा ने अपनी आंखों को कैसे निकलवा दिया? अगर वो ईमान वाले नहीं थे बिलाल तपते हुए अंगारों पर अहद अहद का नारा कैसे लगाता रहा? अगर वो ईमान वाले नहीं थे सहाबा ने खत्मे नबूवत के लिए अपना एक एक टुकड़ा अंग का कैसे कटवा दिया? अगर वो ईमान वाले नहीं थे सहाबा बदर के मैदान में हाथों में छड़ियां पकड़ करके क्या लेने गए थे? अगर वो ईमान वाले नहीं थे ओहद के मैदान में फिर जाने किसने दी है? माना ये हुआ अगर वो ईमान वाले नहीं है फिर दुनिया में कोई ईमान वाला नहीं हो सकता है। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, अल्लाह को सहाबा का ईमान इतना पसंद है, अल्लाह ने सहाबा के ईमान को कानून बना दिया, अल्लाह ने सहाबा के ईमान को उसूल बना दिया। क़यामत तक के लिए ईमान वही काबिल कबूल होगा जो सहाबा जैसा ईमान लेकर के आएगा। और वो तरीक की बात करता है, तरीक में फलां सहाबी ने यूं किया, फलां सहाबी ने यूं किया। मैं कहता हूँ यारो सुनो, अगर ये तरीक सहाबा किराम की इज्जत करती है, आप इस तरीक को सीने के साथ लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ये तरीक सहाबा को नहीं मानती, हम ऐसी तरीक को पाँव की ठोकर से उड़ाने का इरादा रखते हैं। हम नहीं मानते ऐसी तरीक को जो सहाबा को नहीं मानती है। और सहाबा को मानने के लिए किसी तरीक की बोलो जरूरत नहीं है। सहाबा तरीकी शख्सियत नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियत हैं। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर सहाबा की असमत को बयान कर दिया, कुरान में सहाबा की शान को बयान कर दिया, सहाबा की रिफ़त को बयान कर दिया, सहाबा की बुलंदी को बयान कर दिया, सहाबा की कुर्बानियों को बयान कर दिया, सहाबा की हिजरत को बयान कर दिया, सहाबा की इबादत को बयान कर दिया। सुनो, 1000 से ज़ायद आयात के अंदर सहाबा की असमत को बयान किए और अल्लाह ऐलान करके कहता है वल्आदियाति ज़बहा वल्मुरियाति क़दहा वल्मुग़ीराति सुबहा फ़असरना बिही नक़आ ववसतना बिही जमा। महबूब तू नहीं, तेरे गुलाम नहीं, तेरे गुलामों के घोड़े, उनके घोड़े नहीं, उनकी टांगे नहीं, उनके कदम नहीं, उनके कदमों के नीचे आने वाली घुड़ियां जब पत्थरों से टकराई तो शरारे निकले, तेरा परवरदिगार उन शरारों के
الراشدون صحابہ، قد افلح المؤمنون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، ثم استقاموا صحابہ، لقد من اللہ علی المؤمنین صحابہ، ولا تطرد الذین يدعون ربهم صحابہ، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے حسن کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے جمال کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی صورت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے جہاد کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے معجزات کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر بدر میں گواہ صحابہ، میرے پیغمبر احد میں گواہ صحابہ، میرے پیغمبر حنین میں گواہ صحابہ، میرے پیغمبر خیبر میں گواہ صحابہ، میرے پیغمبر مسجد میں گواہ صحابہ، میرے پیغمبر منبر پہ گواہ صحابہ، میرے پیغمبر مسکرائے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر روئے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر بولے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر چپ رہے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے لباس کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے کردار کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی شرافت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی دیانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی امانت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ۔ ذرا بول کر کے بتاؤ، اگر میرا پیغمبر امیر ہے تو لشکر جرار کون؟ اونچی اونچی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے یہ میں چاہتا ہوں کہ لفظ صحابہ آپ کے دلوں کی تختیوں پر لکھ کر کے چلا جاؤں، کل اس گاؤں کی گلی کوچوں چرستوں میں ایک ہی صدا بلند ہو۔ ذرا بول کر کے بتاؤ، اگر میرا پیغمبر پیر ہے تو مرید کون؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون؟ آپ تک توحید پہنچانے والے کون؟ میرے پیغمبر کے یار کون؟ میرے پیغمبر کے جانثار کون؟ میرے پیغمبر کے وفادار کون؟ میرے پیغمبر کے حبدار کون؟ میرے پیغمبر کے وفادار کون؟ میرے پیغمبر کے جانثار کون؟ میرے پیغمبر کے لیے جاننے دینے والے کون؟ میرے پیغمبر کے ساتھ بدر میں آنے والے کون؟ میرے پیغمبر کے ساتھ احد میں آنے والے کون؟ نبوت کا دفاع کرنے والے کون؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون؟ آپ تک روزہ پہنچانے والے کون؟ آپ تک حج پہنچانے والے کون؟ آپ تک سیرت پہنچانے والے کون؟ صحابہ 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 فرشتے اس مسجد کے اندر موجود ہیں۔ اللہ پوچھے گا فرشتوں آج کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے بولیں گے صحابہ 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 صحابہ۔ وہ صحابہ کا نام مٹانا دبانا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں جب تک غلامان صحابہ زندہ ہے صحابہ کا نام چمکتا رہے گا، دھمکتا رہے گا۔ بولو صحابہ 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 صحابہ۔ میرا ایمان صحابہ، میری الفت صحابہ، میری محبت صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میرا جنون صحابہ، میری چاہت صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میرا عقیدہ صحابہ، میری الفت صحابہ، میرا وظیفہ صحابہ، میرے پیر صحابہ، رحمت الہی کے نظارے ہیں صحابہ۔